अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के इस फैसले के हवाले से जो उन्होंने ये किया है, और उनके वकील साहब जो हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, उन्होंने ये बात बताई मीडिया पे आके कि इमरान खान साहब ने उनको ये मैसेज दिया है कि तहरीक इंसाफ के मामला जो हैं वो कोर कमेटी चलाएगी, लेकिन कोर कमेटी का हर फैसला वो इमरान खान साहब की जो तौसीक है उससे मशरूत होगा। अगर इमरान खान साहब कोर कमेटी के फ़ैसले की मंजूरी देंगे जेल से, तो फिर उस फैसले को माना जाएगा, वरना वो मुस्तरद तस्वर किया जाएगा और कोई एक शख्स जो है वो पार्टी को नहीं चलाएगा। ये जो ख़बर है ये यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और वो समझ रहे थे कि पार्टी की बागडोर उनके हाथ में आएगी इमरान खान साहब के बाद, तो उनका ख्वाब जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब जेल में जो है किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कौन सी सहूलियात उनको मुयसर हैं। इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब 3 दिन से 4 दिन हो गए जेल में हैं, अटक जेल में हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक। और उनके जो वकला हैं वो रोज़ाना उनसे मिलने की उनकी ख्वाहिश है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनके केस की हेयरिंग हो रही थी, उनकी अपील की, तो इस्तदा की गई जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं इस केस में, अपील में उन्होंने ये कहा कि जी आज ही ये जो तोशा खाना का फ़ैसला है इसको मुअत्तल करें और आज ही मेरे मौक़िल जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए ज़मानत पे। ये इस्तदा तो उनकी मंजूर नहीं हुई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे मुश्तमिल जो डिवीज़नल बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, उसने जो उसने नोटिस कर दिए हैं और अब इसकी समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। और फौरी तौर पे जो रिलीफ लेने की कोशिश थी वो इमरान खान साहब को नहीं मिली, लेकिन ये क्योंकि 3 साल की सज़ा है तो ये हफ्ते 10 दिन में 2 हफ्ते में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, उनकी ज़मानत हो सकती है। क्योंकि अगर सज़ा 5 साल 7 साल या 10 साल होती तो फिर उनको ज़्यादा टाइम लगता। तो उनकी जो वकला की उम्मीदें हैं कि ये फ़ैसला ठहर नहीं पाएगा और उनको ज़मानत मिल जाएगी, तो वो कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन इस बात के इम्कानात हैं कि उनको ज़मानत मिल जाएगी हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते में। अब जो मसला है इमरान खान साहब का वो ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने कभी सोचा नहीं था कि ये पार्टी इमरान खान साहब के बग़ैर चलानी पड़ेगी। तो जब उनको सज़ा हुई तोशा खाना में, वो जेल चले गए, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे जानशीन मेरे बाद अगर मैं जेल चला गया, गिरफ़्तार हो गया, तो मेरे जानशीन जो हैं वो सीनियर वाइस चेयरमैन पार्टी के जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब इसी उम्मीद पे तहरीक इंसाफ में थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, वो रिहा हुए नज़रबंदी से। उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया, लेकिन तहरीक उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की जो उम्मीदें थी उस पर औस पड़ गई जब जो उनके कानूनी मुशीर भी हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के नईम हैदर पंजोथा साहब, वो जब मिलने गए अटक जेल में और मिल के उन्होंने कहा कि मेरी 2.25 घंटे मुलाकात हुई, वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर नमूदार हुए और मुलाकात के हवाले से उन्होंने चीदा बातें मीडिया को बताई। उसमें से एक बात उन्होंने ये बताई कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया है उनको कि आप मेरी पार्टी को ये पैगाम दे दें कि कोई एक शख्स जो है वो पार्टी का ज़िम्मेदार नहीं होगा, उसको नहीं चलाएगा इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, बल्कि जो कोर कमेटी है वो फैसले करेगी और फैसलों की जो तौसीक है वो चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से जेल में करवानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हर दूसरे तीसरे दिन इमरान खान साहब का कोई ना कोई वकील उनसे मिलने जेल जाएगा और वो पैगाम रसानी जो है वो हुआ करेगी। वो पार्टी के लिए पैगाम लेके जाया करेंगे और खान साहब का पैगाम लेके आया करेंगे, और जो पार्टी की राय होगी कोर कमेटी की वो खान साहब तक
پہنچایا کریں گے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. کبھی ان کو ملاقات کی اجازت ملے گی, کبھی نہیں ملے گی, پھر وہ عدالتوں میں جائیں گے. جیسے آج بھی انہوں نے شکایت کی, سپریم کورٹ کے سامنے بھی شکایت کی, ہائی کورٹ کے سامنے بھی شکایت کی کہ جی ہمیں ملنے نہیں دیا گیا, وکلا کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو کیونکہ اس وقت اس بات کو ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگوں کے چھوڑنے کے بعد جو پارٹی کے بڑے ترجمان تھے, جو بہت زیادہ بولتے تھے, پارٹی کا دفاع کرتے تھے, اس کا بیانیہ عوام میں پھیلاتے تھے, وہ زیادہ تر لوگ چھوڑ گئے ہیں پارٹی کو. باقی روپوش ہیں یا خاموش ہیں. اس وقت تحریک انصاف کو میڈیا میں اور عوامی سطح پہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وکلا ہیں. وہ حامد خان صاحب کا جو گروپ ہے اس کے وکلا ہیں, مختلف بعض کے عہدیدار ہیں. وہ اس وقت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں عدالتوں میں بھی, میڈیا کے اوپر بھی, اور سیاسی طور پہ بھی وہ ان کی کور کمیٹی کے ممبر بن گئے ہیں, ان میں سے جن میں شعیب شاہین صاحب بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو عمران خان صاحب اس وقت اپنی پارٹی کا جو پیغام ہے اس کے لیے جو ہے وہ وکلا ان کے پیش ہیں. وہ وکلا کے ذریعے سے جو ہے ان معاملات کو, پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. سیاسی سرگرمیاں جو جاری رکھے ہوئے ہیں, ابھی تک جو زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں وہ کچہریوں کے اندر ہوئے ہیں مختلف شہروں میں. اور جو تحریک انصاف کا لائرز ونگ ہے, جو حامد خان گروپ ہے, پروفیشنل گروپ ہے, اس کے ساتھ وابستہ جو وکلا ہیں, انہوں نے یہ جو مظاہرے ہیں وہ کیے ہیں. لیکن سڑکوں پہ تحریک انصاف اس طرح سے اپنے جو حامی ہیں, سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں, ان کو متحرک نہیں کر پائی. تو یہ جو وکلا ہیں یہ بیسکلی اس وقت سب سے زیادہ سرگرم ہے. تحریک انصاف کا جو وکلا ونگ ہے, ان کے جو عدالتوں کے اندر بھی ان کی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں, ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں قانونی, اور عدالتوں سے باہر ان کی ترجمانی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے وہ صرف ان کی قانونی ٹیم نہیں ہے, وہ ان کی سیاسی ٹیم بھی ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنی سیاست کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ عمران خان صاحب کے بارے سے مثلا جو ان کے وکیل گئے تھے ملنے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میری ساری عمر بھی جیل میں گزر جائے تو میں غلامی قبول نہیں کروں گا, اور میں لڑوں گا, میں مر جاؤں گا, لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا, اور میں حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو پیغام رسانی ہے, میسیجنگ ہے, وہ ہو رہی ہے, اور کس طرح کا تاثر ہے. اور ایک یہ بھی تاثر ہے کہ خان صاحب ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں, اور وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, اور ٹک ٹاک کے اوپر ان کی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. اور ان کو ایک جو ہے وہ دیوتا ٹائپ کا کردار بنا کے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ جو دوسری طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سخت پریشان ہیں, سونے کے لیے نیند کی گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں, بہت بے چین ہیں, بہت پریشان ہیں, اور وہ اپنے وکلا سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ زندگی میں مشرف صاحب کے دور میں 7 دن کی جیل انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں گزاری تھی, اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی جیل انہوں نے گزاری تھی, اور کتنے وہ مایوس ہو گئے تھے, کتنے وہ پریشان تھے, اور اس کے بعد وہ لکھ کے دے کے جیل سے باہر آ گئے تھے. تو اس بات کا اندازہ تو آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جس طرح کی زندگی گزارنے کے وہ عادی ہیں کہ جیل کی زندگی ان کے لیے کتنی مشکل زندگی ہوگی. اور ظاہر ہے انسان ہے, وہ گوشت پوش کے انسان ہیں, ان کے جذبات ہیں, ان کے اپنے معمولات ہیں زندگی کے. جب آپ کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں, اور جب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سک رہے ہوں, آپ دوسروں کے مرہون منت ہوں, آپ کے اوپر ہر وقت ضابطے اور قانون اور قاعدے جو ہیں وہ لاگو ہو رہے ہوں, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسان نہیں ہوتا یہ زندگی جو ہے اس کو برداشت کرنا. تو لیکن یہ جو فیصلہ ہے, اصل بات جس کی طرف میں واپس آتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں صرف ایک جمہوری پارٹی ہے اور وہ ان کی پارٹی ہے. انہوں نے کوشش بھی کی انتخابات کروانے کی, وہ کامیاب نہیں ہوئے, دھاندلی کے الزامات لگے ان کے پارٹی انتخابات کے حوالے سے. اس کے بعد پھر انہوں نے نامزدگیاں شروع کر دیں, اور اس وقت سے اب تک پھر دوبارہ الیکشن نہیں ہوئے. وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وراثتی پارٹی نہیں ہے, لیکن جب سے 1996 سے تحریک انصاف بنی ہے اور عمران خان صاحب ہی اس کے واحد چیئرمین ہیں, اس کے علاوہ کبھی کوئی چیئرمین اور نہیں آیا. وہ 27 سال سے اب یہ کہہ لیں پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور جب تک پارٹی ہے وہ زندہ ہیں تو وہ چیئرمین ہی ہوں گے اس وقت تک, جب تک کہ ان کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہ کر دے, یا وہ یہ جو نااہلی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ پارٹی چیئرمین سے ان کو فارغ کر دیا جائے. اگر وہ فارغ بھی ہو گئے تو پھر بھی فیصلے جو ہیں
ان کے کرنے کا آخری اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کی فیملی ان کے بعد شاید ان کے بیٹے پارٹی کو نہ سنبھالیں، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی اتنی ہی غیر جمہوری ہے جتنی کہ دوسری پارٹیاں ہیں۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت اتنی ہی جو ہے وہ اس کا قحط ہے یا اس کی قلت ہے جتنی دوسری پارٹیوں میں۔ جتنی ضرورت مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کو اپنی اندرونی جمہوریت کو، پارٹی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ہے، اتنی ہی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو بھی ہے۔ اور چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں گھنٹہ گھر ہیں، تمام چیزیں ان کے گرد گھومتی ہیں۔ اور اب اگر آپ اس کو صرف ان کا جو بیان ہے وکیل صاحب کا، پنجوتھا صاحب کا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کی، لیڈروں کی کیا حیثیت ہے تحریک انصاف میں، اور اکیلے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے۔ اور اس لیے یہ جو فیصلہ ہے تو اس سے یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طرح سے اپنی پارٹی کو چلاتے رہے ہیں، کس طرح سے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ مشاورت کرتے ہیں لیکن فیصلے وہ اپنے ہی مسلط کرتے ہیں، اپنے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر لمبا عرصہ جیل میں گزارنا پڑا تحریک انصاف کے چیئرمین کو، تو پھر اس انداز سے ان کے لیے پارٹی کو چلانا شاید اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اس کیس میں وہ باہر آئیں گے، کسی اور کیس میں اندر ہو جائیں گے، تو یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، کیونکہ الیکشن تو اب فی الحال لگتا ہی ہے کہ جنوری فیبری تک جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں، اور 2 سے 2.5 مہینے جو ہے وہ اپنے شیڈیول سے آگے جاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں الیکشن۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اگر تحریک انصاف یہ اگرچہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بڑے حوصلے میں ہیں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پریشان ہیں اور وہ جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں، بہت جلد نکلنا چاہتے ہیں جیل سے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔